السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فعل ماضی کے اندر مستتر اور بارز یعنی کہ چھپی ہوئی اور ظاہر ضمیر کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے فعل ماضی کو صرف آخر سے پہچاننا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو شروع سے اس کی نشانیاں یاد رکھیں گے تو وہ معروف بھی ہو سکتا ہے، وہ مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس کی آخر کی جو حرکت ہے اس پہ غور کریں گے کہ آخر میں اس کے اندر کس چیز کا اضافہ ہے۔ جیسے اگر ہمارے پاس ایک فعلا کے وزن پہ ایک آ گیا ہے لفظ، ثلاثی مجرد میں سے آیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ فعلا کے آگے کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا تو وہ ضمائر ہمیں اس کی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح جب فعلت آئے گا تو تا ساکن یعنی کہ جزم کے ساتھ تا جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ مونس کی بات ہو رہی ہے، وہ اصل میں ضمیر نہیں ہے، وہ صرف مونس ہونے کو ظاہر کر رہی ہے تا ساکن۔ تو جو ہمارے پاس واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب ہیں ان میں کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان کے اندر اضافہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہے جو کہ مستتر ہے، جو کہ ستر سے لفظ نکلا ہے، ڈھانکنا۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو کریں گے گردان کو۔ اگر ہمارے پاس فعلا سے گردان شروع ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے فعلا، اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، تو یہ ہے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب، اور چونکہ اس کی ضمیر آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہی، کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، مستتر اس کا فاعل ہے وہ۔ اسی طرح جب فعلا آئے گا الف کے اضافے کے ساتھ، تو الف کا اضافہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اصل میں ضمیر کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے، یہ ضمیر ہے جو الف کا اضافہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ کہیں گی کہ فعل ہے ماضی ہے معروف ہے تثنیہ ہے مذکر غائب، الف اثنین ضمیر بارز یدل علی ہما، الف کا اضافہ ہمیں ہما بتا رہا ہے۔ اسی طرح فعلو ہوگا تو یہاں پہ واو آپ کو جیسے کفرو لکھا ہمیں اکثر آمنو واو کے اضافے سے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں واو اصل میں ضمیر ہوتی ہے جو جمع کے ہمیں بتاتی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ مذکر ہیں جمع ہیں۔ تو ہم جب بھی اس کو اس طرح اس وزن پہ لفظ دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہے ماضی ہے معروف ہے جمع ہے مذکر ہے اور غائب ہے۔ واو الجمع فاعل یدل علی ہم، بارز اس کی جو ضمیر ہے وہ ہم کی ضمیر ہے، جو واو الجمع ہم کہتے ہیں نا کہ واو کا اضافہ جو ہے وہ فاعل اس کا اضافہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اسی طرح جب فعلت آئے گا تو تا ساکن جو ہے وہ ہمیں اضافہ نہیں بتا رہا، وہ صرف مونس کو ظاہر ہونا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والی ایک مونس ہے۔ تو ہم اس کو بتائیں گے کہ فعل ہے ماضی ہے معروف ہے واحد مونس غائب، ہیا کی ضمیر مستتر فاعل ہے۔ اسی طرح فعلا تا جب آئے گا تو تا کے ساتھ الف کا اضافہ جو ہے وہ الف کا اضافہ ہمیں ہما بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والی دو عورتیں ہیں۔ تو ہم جب بھی اس ڈائی کے اوپر دیکھیں گے فعلا تا یا کافرا تا، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ فعل ہے ماضی ہے معروف ہے تثنیہ ہے مونس غائب، الف اثنین ضمیر بارز یدل علی ہما، یعنی کہ وہ ہما پہ دلالت کر رہی ہے، یہاں پہ کام کرنے والی دو عورتیں ہیں۔ اسی طرح نا کے اوپر فتح جو ہے یا نصب ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والی زیادہ عورتیں ہیں۔ پھر ہم کہیں گے کہ فعل ماضی معروف جمع مونس غائب نا ضمیر بارز یدل علی ہن، فعلت تا کا اضافہ ہمیں بتا رہا ہے یہ ضمیر کا ہے اضافہ انتا کا، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر تا ضمیر بارز یدل علی انت،
फ़अलतुमा फ़ेल माजी मारूफ तस्निया मुज़क्कर हाजिर तुमा ज़मीर बारिज़ यदुल्लु अला अंतुमा। फ़अलतुम फ़ेल माजी मारूफ जमा मुज़क्कर हाजिर तुम ज़मीर बारिज़ यदुल्लु अला अंतुम। फ़अलती फ़ेल माजी मारूफ वाहिद मुअन्नस हाजिर ती ज़मीर बारिज़ यदुल्लु अला अंती। फ़अलतुमा फ़ेल माजी मारूफ तस्निया मुअन्नस हाजिर तुमा ज़मीर बारिज़ यदुल्लु अला अंतुमा। फ़अलतुन्ना फ़ेल माजी मारूफ जमा मुअन्नस हाजिर ना ज़मीर बारिज़ नून मशद्दद के साथ यदुल्लु अला अंतुन्ना। फ़अलतु फ़ेल माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लम तू यानी कि ता के ऊपर जब भी पेश आए या रफ़ा आए तो आप कहेंगे कि ये ज़मीर बारिज़ है, आपको नज़र आ रही, ये आपको इजाफ़ा बता रहा है कि यहाँ पे अना की ज़मीर है। तू ज़मीर बारिज़ यदुल्लु अला अना। फ़अलना नून के साथ अलिफ का इजाफ़ा हुआ तो आप ये कहेंगे कि फ़ेल माजी मारूफ जमा मुतकल्लिम ना ज़मीर बारिज़ यदुल्लु अला नहनु। अब इसमें ना के साथ अलिफ और नून के ऊपर जस्ट जैसे नसब हो, इस दोनों में फ़र्क है। आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि नून के साथ अगर फ़तह के साथ दोनों नून है, एक के साथ अलिफ का इजाफ़ा है तो वो नहनु की ज़मीर है। अगर नून के ऊपर जस्ट नसब है तो वहाँ पे हुन्ना की ज़मीर है। इसी तरह ता और ता दोनों का फ़र्क है। ता के साथ अलिफ का इजाफ़ा हो जाएगा तो दो हैं औरतें काम करने वाली, और ता के ऊपर अगर सिर्फ नसब है तो वहाँ पे अंता की ज़मीर है। तो हमने इस बात को याद रखना है कि जब भी फ़ेल के बाद आखिर की हम उसके देखते हैं कि आखिर में उसके क्या आ रहा है, वो असल में ज़मायर हैं, हमने उससे उसको पहचानना है कि वो कौन सी ज़मीर है। जज़ाकल्लाह।